دوستو آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان۔ یہ چینل ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل، اس کو سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کیجئے، اس کو اسپریڈ دیجئے، پھیلائیں آگے۔ انفارمیشن، نیوز بیسڈ، ان بائسڈ، نالج بیسڈ انفارمیشن الحمدللہ اس سے آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کراچی سے چلتے ہیں، پھر پشاور جائیں گے۔ کراچی میں صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اگلے مہینے کے لیے بحری آئیکن، آپ نے دیکھا ہوگا کلفٹن بابا عبداللہ شاہ غازی مزار کے ساتھ ہی ایک 60 منزلہ بلڈنگ زیر تعمیر ہے، 2 ٹاورز ہیں اس میں، ایک تو آئیکن ٹاور ہے اور اس کے برابر میں ایک اور ہے، آفیسز، ریزیڈینشل وغیرہ وغیرہ، کافی مہنگی عمارت ہے۔ 26 ارب روپے کی آکشن منیمم ویلیو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اتھارٹیز۔ کون؟ فیڈرل بورڈ آف ریونیو۔ کون سا ادارہ ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ سینٹرل بورڈ آف ریونیو کو پاکستان میں کیا کردار ہے۔ اتنا پاورفل ادارہ ہے کہ اس کو نیب نے آج تک ہاتھ ہی نہیں ڈالا اس پر۔ سیف الرحمان کے دور میں لے لیجئے، اس کے بعد وہ جنرل امجد کے دور میں لے لیجئے، خالد مقبول کے دور میں لے لیجئے، اور بھی جتنے ڈاؤن دا لائن جنرلز آئے ہیں اس کے اندر، اور آج بھی جنرل ہی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر نیب میں، انہوں نے کبھی فیڈرل بورڈ آف ریونیو پر ہاتھ ڈالا؟ کسی کلیکٹر پر، کسی اسسٹنٹ کلیکٹر پر، کسی ڈپٹی کلیکٹر پر، کسی ڈپٹی کمشنر پر؟ انکم ٹیکس کے بڑے بڑے کلیکٹریٹ چل رہے ہیں، سیلز ٹیکس چل رہا ہے، ایکسائز، کیونکہ وہ تو بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں سر۔ پاکستان میں کرپشن ہے ہی نہیں، اور فیڈرل بورڈ میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جی یہ اچھا ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ملک ریاض کا یہ پروجیکٹ ہے ایک اور کراچی میں، جو زرداری ہاؤس مشہور آواری ہوٹل کے برابر میں سامنے، گیریزن انجینئرز کا جو اپارٹمنٹس ہیں اس کے ساتھ، شارع فیصل لگتی ہے ساتھ ہی، اور اس نے یہ انڈر پاس بھی مہران ہوٹل کے ساتھ والا بنا کر دیا تھا، خوشی سے تحفہ دیا تھا۔ یہ پروجیکٹ رکا ہوا ہے، کیوں؟ ملک ریاض کو کے ساتھ اس کی انبن ہو گئی ہے، ملک ریاض دبئی چلے گئے ہیں، انہوں نے لانے کی کوشش کی، وہ نہیں، انہوں نے تو اربوں کے ساتھ بزنس شروع کر دیا ہوا ہے۔ تو پاکستان میں آئے گا کون انویسٹمنٹ لے کر؟ یہ جو خوش فہمی ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گا، کوئی انویسٹمنٹ، آپ کے اربوں نے کیا کیا؟ 100 بلین کی ڈیل کرتے ہیں وہ انڈیا سے۔ انڈیا کون ہے؟ آپ کا دشمن، جس کو کل وزیر اعظم نواز شریف صاحب ایران میں بیٹھ کر مذاکرات کی آفر دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہم کاؤنٹر ٹیررزم پہ۔ تو پھر وہ جو بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیررزم پھیلا رہا ہے، بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ بحرین میں پہلا ڈیلیگیشن انڈیا کا گیا، یعنی وہ جو اسد الدین وہی جو ہیں اویسی، وہ جو سر پہ ٹوپی رکھ کر پارلیمنٹ میں تقریر کر رہے ہوتے ہیں، امبیڈکر اور اس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیڈرشپ کی، اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ کل بھی انہوں نے جتنی بھی لنترانی کر سکتے تھے، یہ جو ہے اویسی صاحب، یہ پاکستان کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ فارن آفس نے ابھی تک اس کے خلاف میں نے FATF کے بارے میں بات کی تھی 4 روز پہلے کہ آپ فوری طور پہ ڈوزیئر بنا کر FATF، بھائی آپ کی حکومت ہی نکمی ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اتنی ان ایفیشینٹ حکومت ہم نے نہیں دیکھی پاکستان کی تاریخ میں ڈیورنگ پاس سو مینی ایئرس، سے اراؤنڈ 7 ڈیکیڈس۔ اتنی انیپٹ گورننس۔ اور پھر جنرل عاصم منیر نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ اتنے گورننس کے اتنے لوپ ہولز ہیں جناب، آپ اس کو دور کریں نا۔ یہ انڈیا کا جو اسپیکٹ آ گیا درمیان میں، یہی تو ہے، یعنی مسائل کی جڑ یہی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ جس نے آپ کا پانی بند کر دیا اس کے لیے نواز شریف صاحب کہتے ہیں مذاکرات کریں گے۔ کس بات کے مذاکرات جناب؟ ہاتھ چوری کرنے والے کے بارے میں حکم ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وہ آپ کو پانی چوری کر رہا ہے، آپ اس کے ہاتھ نہیں کاٹ پا رہے، آپ کہتے ہیں کس بات سے مذاکرات کریں گے جناب؟ واٹ وی نیڈ از اے ویری پراپر، ویری بولڈ، ویری انیشیٹو لینے والی حکومت چاہیے آپ کو۔ اتنی نااہل اور اتنی سست، انکمپیٹنٹ، کرپشن کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو اس کی سٹوری میں بتا چکا ہوں کہ اگر ملک ریاض سے انبن ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی یا حکومت کی یا زرداری صاحب کی، زرداری کی بلڈنگ بنا رہا تھا نا وہ زرداری ہاؤس، وہ رکا پڑا پروجیکٹ، 10 منزلہ بنا دیے، باقی رک گیا پروجیکٹ۔ پھر اس کے بعد کلفٹن میں سمندر کے اوپر بیچ پر خیابان ساحل پر بختاور ٹاور بنا۔ بختاور آپ جانتے ہیں محترم صدر صاحب کی بیٹی کا نام ہے، بختاور ٹاور بنا، پھڈا ہو گیا، وہ سمٹ ٹاور اس وقت کہلاتا ہے، کیونکہ سمٹ کے اندر پہلے ان کا ایک انٹرسٹ تھا
حسین لوائی کے ساتھ. حسین لوائی واز دا MCB بینکر رہ چکے ہیں اور فیصل بینک میں بھی رہ چکے ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر انہوں نے اپنا ایک بینک بنا لیا تھا جو بعد میں پہلے عارف حبیب کا بینک لیا انہوں نے, پھر یہ جو روپالی بینک تھا. تو جناب یہ جو سیاسی اختلافات ہیں, مالی اختلافات ہیں, ان کو بازار میں لایا جا رہا ہے کہ آکشن کا نوٹس آ چکا ہوا ہے. کس کا؟ بحری آئیکن کا. 60 منزلہ بلڈنگ, 26 ارب روپیہ. ایک طرف ملٹی سٹوری بلڈنگز کی لائن لگی ہوئی ہے کلفٹن میں, 30 منزلہ 30 منزلہ 30 منزلہ. اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کیا کر رہی ہے؟ یہ اتھارٹیز زیادہ جانتی ہیں کہ پر فلور پیسہ لینا ہے بھتے کا, یا پر اپارٹمنٹ لینا ہے, یا کیا لینا ہے. وہاں پہ نہ پانی ہے نہ سیوریج ہے. میں کلفٹن کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ بلاول ہاؤس ہے. کلفٹن کا پانی سمندر میں ڈالا جا رہا ہے, جہاں پہ لوگ نہانے کے لیے آتے ہیں پورے پاکستان سے, جی سمندر دیکھنے چلتے ہیں, وہی CVO میں گندا پانی جا رہا ہے. وہ کلفٹن پارک کے نزدیک سے جا رہا ہے. خود بلاول ہاؤس کے سامنے جو چورنگی ہے اس کو جا کر چیک کر لیجئے. گندا پانی, سیوریج کا, گندگی کا پانی جا رہا ہے. یہ سمندر کے اندر یہ ایکالوجی انوائرمنٹ وغیرہ کی بات ہو رہی ہے جناب. یہ بے نظیر پارک جو کلفٹن پہ بورڈ بیسن کے ساتھ ہے, سو مچ اسٹنکنگ کہ آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے. آپ کو اپنی گاڑی کے شیشے چڑھانے چلتے ہیں پڑتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے اور وہیں پہ فوڈ اسٹریٹ ہے, تو دس از جسٹ اے اسمال ماڈل آف گورننس جو میں پیش کر رہا ہوں. آ جائیں پشاور, PTI کا کیمپ لگا ہوا تھا وہاں پر, سب پشاور والوں کو پتہ ہے. بے نظیر اور یہ بی بشرا اینڈ اس کی عمران خان کی رہائش سے متعلق احتجاجی کیمپ لگتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لاہور پریس کلب, کراچی پریس کلب کے باہر بھی لگتے رہتے ہیں. لوگ احتجاج کرنے آتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں انصاف مل جائے گا, یہاں ہماری آواز کو پروجیکشن مل جائے گی, ہماری آواز کو پر لگ جائیں گے, حکمرانوں تک بات پہنچ جائے گی. وہاں پہ ان کے کیمپ کو جلا دیا. تو بلاول صاحب اور زرداری صاحب, کین یو افورڈ کہ جی آپ کا سندھ کے اندر جب یہ آ جائیں گے, نیشنلسٹ بھی سامنے آ رہے ہیں, GDA بھی سامنے آ رہی ہے, پیر صاحب وغیرہ کی بہت اسٹرانگ پلیٹ فارم ہے, پارٹی موجود ہے, پھر PTI. لوگ تنگ ہیں اپنے مسائل کی وجہ سے, مشکلات کی وجہ سے. اور پھر پانی کے مسئلے پہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ آپ نے جس طرح اس کو کہنا چاہیے کہ نہروں کے پروجیکٹ کو, جو کہ جس کے لیے مریم صاحبہ بہت آگے بڑھ رہی تھی, کروڑوں روپیہ انہوں نے لانچنگ میں ہی خرچ کر دیا. اور پھر الٹیمیٹلی سندھ کے عوام کے پریشر کی وجہ سے ان کو انڈو کرنا پڑا پروجیکٹ. کیوں؟ کہ پانی ہی نہیں ہے. اور پھر مودی کہتا ہے میں آپ کو بوند بوند سے ترسا دوں گا. تو یہ وہ مسائل اور وہ معاملات ہیں. پولی گرافک ٹیسٹ عمران خان کا, جو ایک قابل احترام جج, ان سے بہتر کوئی جج ہی نہیں ہے پاکستان میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ اور سچ کی پرکھنے کے لیے کسوٹی جو ہے وہ پولی گرافک ٹیسٹ ہونا چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران کا وہ ٹیسٹ ہو جائے گا تو آپ کو جھوٹ کا جھوٹ, سچ کا سچ آ جائے گا. تو پہلے الیکشن کمشنر کو بلائیں, چیف الیکشن کمشنر کو. سب سے پہلا ٹیسٹ چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان صاحب کو بلا لیں, اور ان کے جو چاروں ساتھی ہیں الیکشن کمیشن کے ممبر چاروں صوبوں کے, ان کو بھی بلا لیجیے, پہلے ان کا ٹیسٹ کرائیں. اور پھر یہ شہباز شریف اینڈ کمپنی, ان کی پوری کیبنٹ اینڈ جو الائنسز میں تینوں پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, جو MQM ہار چکی تھی, اچانک ان کو 18-20 سیٹیں دے دی گئیں. رات کو ہار گئی تھی, دوسرے دن رات کو جیت گئی. یہ تو فیصلے قوموں کے کیے جا رہے ہیں. اگر اس کے اندر سے یہ 5, 6, 7, 8, 9, 10 مئی کا 6, 7 یہ جو مئی کا یہ واقعہ, اور 3 دن پاکستان انتظار ہی کرتا رہا, اس کے وجہ ہماری پارٹ آف اسٹریٹجی ہے وہ. اور اگر ایئر فورس وہاں پہ یعنی کارنامہ نہیں انجام دیتی تو شاید ہمیں شکست ہو جاتی. آپ نے بہت بڑا کام کیا انڈیا میں. مودی کو اپنے میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ حکومت تبدیل کرنے کا پیش قیمت ثابت ہوگی. اور آپ نے دیکھا کتنا اسٹرانگ ڈیلیگیشن گیا. بحرین نے اجازت کیسے دے دی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی؟ پاکستان کی حکومت خاموش ہے. اسحاق ڈار صاحب جن کا سبجیکٹ نہیں ہے وزارت خارجہ, فارن افیئر جن کا سبجیکٹ نہیں ہے, پیپل نو اٹ ویری ویل. وہ فارن افیئر ظاہر ہے, وہ FATF کا معاملہ انہوں نے نہیں ٹیک اپ کیا, انڈیا نے ٹیک اپ کر لیا پاکستان کے خلاف. تو جناب یہ میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. وی آر ناٹ ہیڈنگ ٹورڈز اے ویری پازیٹیو, یعنی ہم منزل کی طرف نہیں جا رہے. پانی کا معاملہ اپنی جگہ جوں کا تو موجود ہے. کدھر کے خواجہ آصف نظر نہیں آ رہے کافی دنوں سے, جو بونگیاں مارنے کے اسپیشلسٹ ہیں, دا ڈیفینس منسٹر آف پاکستان, آنریبل ڈیفینس منسٹر آف پاکستان, وہ نظر نہیں آ رہے. بہت سی انہوں نے بونگیاں ماری ہیں گزشتہ مئی کے مہینے میں, یعنی 1 مئی سے لے کر آپ لے لیجیے 15 مئی تک.
تو دیز آر دی سچویشنز جہاں پہ آپ کو ایک بہت بڑا کام کرنا چاہیے تھا. آپ کا ایک چھوٹا سا ڈیلیگیشن کچھ نہیں کر سکتا ایز اگینسٹ دی 60 ممبر ڈیلیگیشنز. آلریڈی واشنگٹن میں جا کر بیٹھ گیا ششی تھرور, اور جاتے ہی اس نے امریکن پریزیڈنٹ کو انگل کر دی ہے. وہ دے آر سو کانفیڈنٹ کہ امریکن پریزیڈنٹ کو انگل کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ اچھا معاملہ بن جائے گا, اپروچ میں ہو جائے گا. ٹیکنالوجی اینڈ بزنس کی بات ہو رہی ہے. دیٹ از دی سین پریویلنگ ان انڈیا. میڈیا کی بات میں نے کل کر دی تھی, جتنی ذمہ دار میڈیا وہاں کا یہ ہمارا بھی ہے. اور باقی جو اسٹیٹ آف افیئرز اکانومی کے ہیں, ابھی بجٹ آنے والا ہے, تھوڑے دنوں کے بعد آپ بجٹ کے بحث مباحثے میں پڑ جائیں گے. دیر از نو ریلیف وٹس ایور پرووائڈیڈ ٹو دا پیپل آف پاکستان. دے آر سفرنگ میزربلی. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل سے مجھے اجازت دیجیے. اس کو سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے اینڈ اس کو پروموٹ کیجیے. بہت بہت شکریہ. والسلام.